نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن سيدنا ومولانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ونورنا ونور نبينا وحبيبنا وحبيب كبريائنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ سب مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غصار زمان سیدی سرورہ حامی بے کساں غم غصار زمان قائد المرسلین امام الانبیاء جناب احمد مجتبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی مختصر آیت کریمہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اسی آیت کریمہ کے متعلق کما حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جب انسانیت کو پیدا کیا، پوری کائنات کو جب وجود بخشا، اس کے بعد انسانوں کا جو طریقے تھے، جو ضروریات تھی، ان کو پورا کیا۔ کھانے کے لیے طعام دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، پینے کے لیے پانی دیا، ہر قسم کی ضروریات کو پورا کیا، اور اپنی وحدانیت کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے انبیاء کو منتخب کیا۔ انبیاء کو انسانوں میں سے منتخب کر کے خالق کائنات نے ان کے توسل سے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے، میرے بندوں پر لازمی ہے کہ وہ اس پیغام پر عمل کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرا نبی جو ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ تمہارے لیے ایک اچھا طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا، کہ تم اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزارو۔ اور ایک مسلمان پر یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ساعت، ہر گھنٹہ، ہر گھڑی اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنائے، کیونکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانے۔ ایک کامیاب اور کامل مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے ڈھانچے کے اندر ڈالتا ہے، تاکہ وہ سکون اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ دیا وہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، کہ تم اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہو تو ارشاد فرمایا تمہارے پاس نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، تم میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ، تم میرے نبی کی اطاعت کرو، ان کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی حیاتی کو گزارو۔ تو فرمایا اس مطابق اگر تم اپنی زندگی بسر کرو گے تو یہ دنیا میں بھی تمہیں کام آئے گا، اور آخرت میں بھی کام آئے گا، اور محشر کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ یہی چیز تمہیں قبر میں بھی کام دے گی۔ بلکہ اگر تم نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو تو پھر ایسا سمجھو تم کامل مومن ہو، اور کامل مومن جب نبی علیہ السلام کے احکام پر عمل کرتا ہے، مسلمان جب اپنے نبی کے احکام پر عمل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ عروج پاتا ہے، ہمیشہ وہ عروج کی طرف جاتا ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنے نبی کے احکام کو پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنے نبی کے احکام پر جو ہے ان کی تعمیل کرنا چھوڑ دی، اور اپنے نبی کے احکام کو سننا چھوڑ دیا، تو اس وقت مسلمان زوال کا شکار ہو گئے، اس وقت مسلمان پستی کی طرف آ گئے، کیونکہ جو عروج ہے،
جو کامیابی ہے، جو بلندی ہے، جو درجات کی اعلیٰ سطح کی بلندی ہے، وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان کے احکام ماننے کے اندر ہے، ان کے احکام پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے نبی کی کن باتوں پر عمل کرتے ہیں، جن باتوں سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے روکا، آج ہم جو ہے ان پر زبردستی عمل کرتے ہیں، لیکن جن باتوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی سب سے بڑا خسارہ ہماری زندگی کا ہے، یہی نقصان ہماری زندگی کا ہے، جو دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان ہے، آخرت کے لیے بھی نقصان ہے، قبر کے اندر بھی ہمیں نقصان پہنچائے گا، اور یہی نقصان ہمیں محشر کے میدان کے اندر بھی مشکل پڑے گا۔ تو آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک جھوٹ کا پلندہ اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے، کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیا، یہود و نصارہ کی تعلیمات کو، یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنا کر کے ہم نے مغرب کے ایجنڈے کو لے کر کے ہم ظاہر کے تو مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگی کے روزمرہ کے معاملات کے اندر اگر کوئی تہذیب ہے تو وہ مغربی تہذیب ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر کوئی تہذیب اپنائی جاتی ہے تو وہ مغربی تہذیب ہے، کہ آج بھی اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 1 اپریل آتا ہے تو پھر ایک شور مچتا ہے اپریل فول کے نام سے، کہ جس کے اندر جو ہے ایک بندہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، ایک بندہ دوسرے کو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ اور مکار اور دھوکے بازی کا نام یہ اپریل فول رکھا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمیں قرآن کریم نے کتنے مقامات پر بتایا کہ جھوٹ کا کتنا بڑا نقصان ہے، ہمیں قرآن کریم نے کتنے مقامات پر بتایا کہ دھوکے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں مانا، ہم نے یہود و نصارہ کی تعلیمات کو عام کیا، یہود و نصارہ نے جن باتوں پر عمل کیا مسلمانوں کو زوال کی طرف لے گئے اور مسلمان اس کا شکار ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اپریل فول کے نام سے جو ہے یہ دن منایا جاتا ہے، اپریل فول ڈے منایا جاتا ہے، اور ہم پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کا نام لے کر کے ہم قرآن کریم کی جو ہے آیت کو غلط مطلب بیان کر کے جو ہے ہم اپنا آزادی اظہار کا نام روشن کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آزادی ہے، اسلام نے ہمیں آزادی دی ہے۔ یاد رکھو، اسلام نے ہمیں آزادی یہ نہیں دی ہے کہ تم جھوٹ بولو، اسلام نے ہمیں آزادی اس لیے نہیں دی ہے کہ تم دھوکہ کرو، اسلام نے ہمیں تعلیم اس لیے آزادی نہیں دی، اسلام کی آزادی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم قتل و غارت کرو، اسلام کی آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنا لو، اسلام کی آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے دین سے، قرآن اور احادیث سے انحراف کر لے اور اپنے نبی کو چھوڑ کر کے مغربی تہذیب کو اپنا لے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر مسلمان ہیں، سچے مسلمان اور کھرے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، خود بھی اس پر عمل کرتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی تعمیل کا حکم دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم کس طرح یہود و نصارہ کے شکنجے کے اندر پھنس چکے ہیں کہ اپریل فول کے نام پر ہم جو ہے کسی دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ ویسے تو جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، ہم نے جو ہے قرآن و سنت کو پڑھا تو سمجھا نہیں، سمجھا تو عمل نہیں کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے زوال کی، کہ ہم نے ایک تو عام معاشرے کے اندر بھی جھوٹ جو ہے ہم نے ہر وقت پھیلا کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک خاص دن بھی ہے جو یہود و نصارہ کی وجہ سے جو ہے ہم یہ اپریل فول مناتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے، کبھی سنا ہوگا، کبھی سوچا ہے کہ اپریل فول کی حقیقت کیا ہے؟ بلکہ اس کے بارے میں تاریخوں کے اندر لکھا ہے کہ اسپین کے اندر عیسائی ایک بادشاہ تھا جس نے اسپین ملک پر قبضہ کیا اور وہاں عیسائی حکومت کا اعلان کیا۔ تو وہاں کے جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں پر جبر و ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے،
مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے لگا۔ آخر وہ زیادہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے خوف زدہ تھا، پریشان تھا، تو اس نے سوچا کہ اب کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے تاکہ اسے اپنے ملک سے نکالا جائے۔ وہ تو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے جو ہے ایک اعلان کروایا کہ ہمارے ملک کے اندر مسلمان صحیح طریقے سے نہیں رہ سکتے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک الگ ملک بنایا ہے، تو جو مسلمان سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ ہم ان کو اس ملک کے اندر بھیجیں گے تاکہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر کے وہاں سکون سے زندگی بسر کریں۔ یہ اس بادشاہ نے اعلان کروایا۔ اس کے بعد مسلمان راضی ہو گئے کہ ہم ایک ہی ملک کے اندر رہیں گے۔ جب سارے مسلمان ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، اس بادشاہ نے ایک بحری جہاز، سمندری جہاز کو تیار کروایا، سارے مسلمانوں کو اس جہاز کے اندر بٹھایا۔ جہاز کے اندر بٹھانے کے بعد جب یہ جہاز اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، سمندر کے بیچ میں جب یہ جہاز پہنچا تو جو ان عیسائیوں کا عملہ تھا وہاں جو ان کی حفاظت کرنے کے لیے موجود تھے جہاز کے اندر، انہوں نے جو ہے جہاز سے ایک سرنگ جو ہے کھود کر کے دوسری کشتیوں کے اندر بیٹھ گئے اور جہاز سے باہر نکل گئے، اور انہوں نے ایک ایسا جو ہے نقصان پہنچایا کہ مسلمانوں کا پورا جہاز جو ہے وہ اس سمندر کے اندر ڈوب گیا۔ سارے مسلمان وہیں غرق ہو گئے، اور اب اس دن کی خوشی کے اندر عیسائیوں نے اپریل فول منانا شروع کیا کہ ہمارے بادشاہ نے مسلمانوں کو کس طرح کا دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بول کر کے ان کو تباہ کیا ہے۔ تو ان عیسائیوں نے اس خوشی کے اندر یہ اپریل فول کے نام سے خوشی منانا ہر سال شروع کر دی، اور انہوں نے اس خوشی کو اپریل فول ڈے کا نام دے دیا۔ لیکن آج ہمارے مسلمان جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ اپریل فول کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا تھا، ان عیسائیوں نے ہمارے مسلمانوں کو کس طرح سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا، کتنی تکلیف دی تھی۔ ہم نے ان کے ساتھ اظہار دکھ نہیں کیا بلکہ کفار کی خوشی کے اندر شامل ہو گئے، اور ہم نے بھی اپریل فول منانا شروع کر دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اپریل فول کے نام سے جھوٹ اور دھوکے بازی پھیلائی جا رہی ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بارہا مقامات پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی دلوں کے اندر ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن یہ آج کے معاشرے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں پر بھی فٹ آتی ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان کی دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور زیادہ کرے گا۔ جتنا ان کے اندر نفاق ہے اللہ ان کے نفاق کو اور زیادہ کر کے ان کو ظاہر کرے گا، ان کی نفاق کو، ان کی منافقت کو ظاہر کرے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا فیصلہ یقینی اور دائمی ہے، قرآن کا فیصلہ مٹ نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال نے واضح فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، تو سوچو کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نے جھوٹ کتنا پھیلایا ہوا ہے۔ ہم ہر روز اپنے معاملات، روزمرہ کے معاملات کے اندر دیکھیں تو ہم کس طرح جھوٹ پھیلاتے ہیں، تو کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ خالق کائنات کا وہ دردناک عذاب کتنا بڑا عذاب ہوگا؟ دوزخ کا عذاب، جس کے بارے میں روایت کے اندر موجود ہے کہ دوزخ کا جو سب سے چھوٹا جو عذاب ہوگا وہ یہ ہے کہ دوزخ کی یعنی آگ کی جوتیاں اس کو پہنائی جائیں گی۔ اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ آگ کی جوتیاں جب اس کو پہنائی جائیں گی تو وہ شخص اپنے پسینے کے اندر ڈوب جائے گا، اس کی زبان جو ہے وہ پاؤں تک آ جائے گی، باہر نکل کے آئے گی۔ اتنا دردناک عذاب صرف چھوٹے سے چھوٹا قبر کا دوزخ کا عذاب ہوگا، تو بتائیں کہ رب فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ سوچیں کہ آج ہم مسلمان کیا اس عذاب کے حقدار نہیں بن رہے؟ کیا ہم اپنے اوپر اس عذاب کو لازم نہیں کر رہے؟
ہمیں قرآن نے جھوٹ سے منع کا حکم دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو۔ ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے معاشر کے میدان میں، قیامت کے دن رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ معاشر کے میدان میں سچے لوگوں کو سچائی ان کا فائدہ دے گی، جو انہوں نے دنیا کے اندر سچ بولا تھا ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی۔ ارشاد فرمایا، لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر سچ بولا تھا ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ باغات ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہم فیہا خالدون، فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اللہ کی رضا، باغات کا ملنا اور معاشر کے میدان کا فائدہ، یہ سب چیزیں سچ بولنے کے اندر ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ سچ بولو، سچ ہی تمہیں ہر چیز کا فائدہ دے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کتنا سچ بولتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر جو جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے، ہم نے جو ہے اپنی زندگی کو جھوٹ کا مشغلہ بنا لیا ہے، بلکہ ہمیں قرآن نے حکم دیا جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ نہیں بولتے بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر ہنسی مذاق کے لیے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، تو اسی کی بھی مذمت آئی ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے وہ مذاق کے طور پر ہو، چاہے وہ سچی میں ہو، چاہے وہ دھوکہ دہی کے لیے ہو، جس طرح کا بھی جھوٹ ہو، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت جس پر ہو۔ تو ہم تو عام معاشرے کے اندر تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے پر لعنت ہو، فلاں بندے پر لعنت ہو، لیکن لعنت کا مقصد کیا ہے؟ لعنت جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ شیطان کو دیکھو، ابلیس کو کتنا رسوا اور ذلیل ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ نے اسے اپنی دربار سے نکال کر کے اس پر لعنت کی ہے، اللہ نے اسے اپنی دربار سے ملعون بنایا۔ اب شیطان ملعون بنا، اس کی حالت تم دیکھو کتنا رسوا اور ذلیل ہے، تو پھر کسی انسان پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا کتنا بڑا انجام ہوگا۔ اور یہ کس پر لعنت ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جس طرح شیطان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اسی طرح جھوٹ بولنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو شیطان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ہم اللہ کی رحمت سے کتنا دور جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ بہت سارے مقامات پر قرآن کریم کے اندر بھی جو ہے جھوٹ کی مذمت آئی ہے۔ اسی کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ کو لازمی پکڑو، سچ کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لو۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی، فإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ یہ راستہ ہے کہ اگر تم سچائی کا راستہ اپناؤ گے تو تمہیں نیکی ملے گی، جب نیکی ملے گی تو تمہیں جنت ملے گی۔ آگے ارشاد فرمایا، وما یزال الرجل یصدق ویتحر الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ ارشاد فرمایا جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کے بارے میں غور فکر کرتا رہتا ہے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ سچ کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جب وہ صدیق لکھا جاتا ہے تو اس کی زبان سے سچ کے علاوہ اور کچھ نکلتا ہی نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا،
کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَى النَّارِ، اور جب تم جھوٹ بولو گے تو پھر گناہ کی طرف جاؤ گے، اور جب گناہ کی طرف جاؤ گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ فرمایا یہ راستہ جو ہے وہ جہنم والا ہے، یہ راستہ جو ہے وہ جنت والا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے سچ بول کر کے جنت کی راستے کی طرف جاؤ، یا جھوٹ بول کر کے اپنے لیے جہنم کا راستے کا انتخاب کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ بھی موجود ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایک نصیحت کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا کر۔ اب اس جھوٹ کی وجہ سے اس بندے نے سارے گناہوں کو ترک کر دیا۔ پتا تھا کہ جھوٹ میں نہیں بول سکتا، حضور نے مجھے نصیحت کی ہے، کوئی غلط کام کروں گا، کوئی پوچھے گا تو اسے میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اسے میں بولوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، اگر میں خاموش رہوں تو مشکوک بن جاؤں گا، اگر سچ بول دوں تو میری ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی۔ اب تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے صرف ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے سچائی اور جھوٹ کی حقیقت۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے دور کے اندر دیکھیں کہ فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو یا یوٹیوب ہو، جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے کتنا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، اور اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے الحاد کی طرف جاتی ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے دور جاتی ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اسلام سے بیزار ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی سوشل میڈیا ہے کہ وہاں یہود و نصارہ نے اپنے آلات کو استعمال کر کے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا چاہا، اور ہم اس کا شکار ہو گئے۔ ہم نے اپنی جوانی کو یہود و نصارہ کی ہاں کے اندر ملایا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بیزاری کی، اور قرآن و سنت کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی گئی کہ دین تو بڑا سخت ہے، دین کے اندر تو بڑی سختی ہے۔ یہ چیزیں جب ہماری نوجوان نسل کے اندر بٹھائی گئی تو پھر اس وقت مسلمان جو ہے ہمیشہ زوال کا شکار ہو گئے۔ آج کے معاشرے کے اندر اس وقت باقی 5 منٹ بچے ہیں تو آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت جو مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک فتنہ جو ابھی اٹھا ہے، جسے عمر جلیل نام کا ایک شخص، وہ نام نہاد اپنے آپ کو بدبخت ادیب کہلاتا ہے، وہ علامہ اقبال یونیورسٹی کا سابق وائس چانسلر ہو کر کے رہا ہے وہاں پر، اور اپنے آپ کو بڑا ادیب کالم نگار کہلاتا ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی شان کے اندر کتنی گستاخیاں کی ہیں، توحید باری تعالیٰ پر کتنا بڑا حملہ کیا ہے کہ وہاں اس نے جو ہے سارے عام مجمع کے اندر خالق کائنات کی ذات پر اعتراض کیا ہے، اور وہ وہاں باتیں کرنے لگتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ بتاؤ تو نے عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا، مرد کو نبی کیوں بنایا؟ تو وہ بدبخت کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ سے یہ سوال پوچھا تو پھر اللہ جو ہے جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اور پھر آگے وہ بدبخت یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کو تو ماں کی شان کی خبر ہی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ ماں کی ممتا کتنی ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کی عظمت کتنی ہے۔ ارے ماں کو مقام و مرتبہ دیا ہے تو رب ذوالجلال نے دیا ہے، ماں کو جو عظمت و شان دی ہے تو وہ رب ذوالجلال نے دی ہے، اور آج تو کہتا ہے کہ اللہ کو ماں کا پتہ نہیں ہے۔ اور وہ بدبخت آگے یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کو اس لیے ماں کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو کسی نے جنائی نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ رہ کر کے اپنے آپ کو بھی خدا سمجھنے لگا ہے۔ اور پھر وہ بدبخت کیا کہتا ہے کہ نقل کفر نہ باش، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کو ماں کی شان کا پتہ نہیں ہے، مجھے شان کا پتہ ہے، کیونکہ مجھے ماں نے جنا ہے اس لیے مجھے ماں کی شان کا پتہ ہے، اللہ کو ماں نے نہیں جنا اس لیے اللہ کو کچھ نہیں پتہ۔ وہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں
بدبخت جیسے الفاظ بھی بولتا ہے، اتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے۔ رب ذوالجلال کی شان کے اندر آپ کی عظمت و شان کے بارے میں اتنے نازیبہ الفاظ بولے گئے، اور ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ کتنے اس کے حامی بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ سے باتیں کرنے کا یہ مقصد ہے کہ خالق کائنات کی شان میں گستاخی کر، رب ذوالجلال کی شان کے بارے میں جو ہے نازیبہ الفاظ بول۔ تو ہوتا کون ہے اللہ سے بات کرنے والا؟ تو ہوتا کون ہے رب ذوالجلال سے مذاق کرنے والا؟ اور پھر ایک جو ہے گرو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تو صوفی ہے، صوفی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے۔ صوفی دیکھنا ہے تو داتا علی حجوری کو دیکھو، صوفی دیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کو دیکھو، صوفی دیکھنا ہے تو عبداللہ شاہ اصحابی کو دیکھو، کتنے بڑے اللہ کے ولی دیکھ گزرے ہیں۔ صوفیہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو رب ذوالجلال کے احکام کے مطابق بسر کیا ہے، اور تو جو ہے خالق کائنات کی شان میں گستاخی کر کے اپنے آپ کو جو ہے بڑا ادیب کہلاتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے ولیوں نے ایسی باتیں کی ہیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو یاد رکھو جو یہ مسلمانوں کو پھنسانے کا ان کا طریقہ ہے، اللہ کے ولی جتنے گزرے ہیں کسی نے بھی اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ اگر کوئی جواب شکوہ علامہ اقبال کی طرح یا کسی اور بزرگ نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو پھر وہ صرف بزرگ اسی حالت میں کرتے ہیں جب وہ مجذوب بن جاتے ہیں، اور مجذوب جو ہوتا ہے اس کا عقل کام نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیا سے تو اس کا کوئی سروکار بھی نہیں ہوتا، اپنے کپڑے بھی اتار دے، اپنے آپ کو کچھ بھی کرتے، اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو جس شخص کو دنیا کو کوئی پتہ نہیں ہے، رب ذوالجلال کی ذات کے اندر وہ مجذوب بن چکا ہے، تو اس پر کوئی شریعت بھی لاگو نہیں ہوتی، ان کے کوئی قول کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا یہ بدبخت ہے، یا تو اسے مجذوب مانو یا ادیب مانو۔ ادیب کہلانے والا اتنا بڑا بدبخت جو اپنے آپ کو ادیب کہلاتا ہے اور پھر تشبیہ دیتا ہے ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ، میں نے کہا یا تو اسے جاہل کہو یا تو اسے مجذوب کہو یا پھر انہیں جو ہے تم ادیب کہو۔ اگر ادیب کہتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ادیب بن کر کے رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی کرے، وہ ہمیں ہرگز برداشت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، میں نے کہا ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اپنے لیے ہیں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی شان کے بارے میں کوئی سی مسلمان کا عقیدہ درست نہ ہو تو پھر وہ بندہ جو ہے اس کتنے بھی بڑی خدمت کرے لیکن کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کی خدمات اس وقت اسے کام آئیں گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں سچا عقیدہ رکھے گا۔ تو یاد رکھو یہ جو فتنے کا دور ہے، مسلمانوں کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، معاذ اللہ جو ہے جو ملحدین ہیں، جو قادیانی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے بہت سارے آلات کو استعمال کیا، اور ان میں سے ایک آلہ یہ بھی ہے جب یہ کسی سادہ مسلمان کو دیکھتے ہیں تو گمراہ کرنے لگ جاتے ہیں، رب ذوالجلال کے بارے میں جو ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمان جتنے لوگ ہیں وہ بھوک کے اندر مر رہے ہیں، اگر کوئی اللہ ہے تو پھر اللہ انہیں کیوں بھوک سے مروا رہا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ پر ان کا رزق ہے تو پھر اللہ انہیں رزق کیوں نہیں دیتا؟ اور کبھی کبھار جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاں اتنی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو اللہ اپنے بندوں پر کوئی رحم بھی نہیں کرتا، انہیں پریشانیاں دیتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے، سرعام لوگ قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو پھر کیا اگر اللہ ہے تو پھر اللہ انہیں روکتا کیوں نہیں؟ اس طرح کے اعتراضات وہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہے ملحدین سائنس کو جو ہے وہ بڑا اپنا مشغلہ بناتے ہیں، سائنس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو نے سائنس کو خدا بنایا ہوا ہے، ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے۔ تو کہتا ہے کہ رب ذوالجلال کو جو ہے ماں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ اللہ کے نزدیک غیب کی چابیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اور ان غیب کی چابیوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، ذاتی طور پر ان کو جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ جو خشکی کے اندر
اور جو سمندر کے اندر پانی کے اندر ہو، فرمایا کہ جو چاہے عام خشکی کے اندر ہو، چاہے جو ہے وہ کسی سمندر کی تہہ تک اندر ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ سمندر کی تہہ کے اندر کیا چیزیں ہیں ان کو بھی رب ذوالجلال جانتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو درخت ہیں، ان درختوں میں سے جو پتا گرتا ہے، کسی ٹہنی کا کوئی پتا گرتا ہے، فرمایا اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ فلاں جگہ پر، فلاں جزیرے میں، فلاں مقام پر، فلاں درخت کی فلاں ٹہنی سے جو پتا گرا ہے یہ کیوں گرا ہے۔ رب ذوالجلال کو اس چیز کے بارے میں بھی پتا ہے۔ تو جب رب ایک پتے کے بارے میں بھی جانتا ہے تو کیا اسے پتا نہیں ہوتا کہ ماں کی ممتا کیا ہے؟ آج تو جو ہے ماں کے نام لے کر کے رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمان جو ہے ان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اب آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، ایسے گستاخ، ایسے ملحدین، ایسے انکار خدا کرنے والوں کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو یہ ملحدین خدا کی ذات پر انکار کر رہے ہیں ان کی وجہ سے رب ہم پر عذاب نازل کر دے۔ تو کیا آپ سب کا یہی مطالبہ ہے کہ اس گستاخ کو گرفتار کر کے فی الفور سزا دی جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے جو ہے سچے اور پکے عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔